بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. چینل ون کی جانب سے میں ہوں آپ کی میزبان گلنار فاطمہ. ناظرین آج جو ہم موضوع آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں وہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جس کا نام ہے پری ڈیسٹینیشن ورسز فری ول. یعنی کیا ہم انسان اپنے مقدر کے آگے بے بس ہیں، ہماری جو تقدیر لکھ اٹھی ہے ہم اسی کے حساب سے اس دنیا میں عمل کریں گے، یا ہمارے پاس خود کا اختیار ہے کہ ہم اپنے آپ کے لیے چاہے جہنم میں جگہ بنا لیں چاہے جنت میں جگہ بنا لیں. آئیے اسی ٹاپکس پر کچھ انٹرسٹنگ کویشچنز لے کر ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے ہمارے مہمان عالی جناب مولانا کمال الدین اکبر صاحب سے. آغا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا سب سے پہلے تو آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ. ہم بھی آپ کے بے حد شکر گزار ہیں پوری ون چینل ٹیم کے کہ یہ موقع آپ لوگ دے دیتے ہیں جس سے ہم کو بہت زیادہ لوگوں سے کنورسیشن کا شرف حاصل ہو جاتا ہے. بے شک ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ کے جیسے عالم ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. آئیے پروگرام شروع کرتے ہیں. آگا ہم جب آج بات کرنا چاہ رہے ہیں پری ڈیسٹینیشن ورسز فری ول، یہ بہت ہی ایک ایسا ٹاپک ہے جو لوگوں کو ایکسائٹ بھی کرتا ہے. بہت سے دوسرے اوپینینز بھی ہیں. خود اسلامک اسکول آف تھاٹ میں اتنے زیادہ اس کے مختلف اوپینینز ہیں کہ آج ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ایک آپ روشنی ڈال سکیں. شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ایک یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انسان جب بات کرتا ہے تقدیر کے بارے میں اور پھر کہتا ہے قسمت کے بارے میں، تو قسمت اور تقدیر کیا یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں یا یہ مختلف قسم کا نام ہے؟ نہیں دیکھیے، وہ آپ نے جو سوال اٹھایا ہے وہ تو مختلف نام ہو جاتے ہیں اس کے. کبھی اس کو آپ تقدیر کہہ دیتے ہیں، کبھی مشیت کہہ دیا جاتا ہے، قضاء و قدر کی بات آنے لگتی ہے. تمام نام اسی طرح سے ہیں. تو وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی مختلف ان میں کوئی بات ہو. اصلی بات یہ ہے کہ انسان کے بارے میں کہ بہت سے جو آپ نے مکاتب فکر کی بات کی، بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انسان مجبور ہے جو کچھ کر رہا ہوتا ہے. اور خاص طور سے یہ ایک مرجئہ فرقہ تھا مسلمانوں میں جو امیاد ڈائنیسٹی میں ڈیولپ ہوا. مرجئہ فرقہ، اور وہ اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اسے بچانا تھا بادشاہوں کو جو ظالم تھے ان لوگوں کو، کہ وہ ایک آدمی کیا کرے. تو آپ مجبور ہیں جو کچھ آپ نے کیا. مثلا اگر آپ شراب پی رہے ہیں تو پھر اللہ نے ہی چاہا ہے، اگر آپ نے ظلم کیا تو اللہ ہی چاہتا تھا، تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے. تو یعنی وہ اس وجہ سے یہ چیز ڈیولپ ہو گئی. ورنہ قرآن مجید تو اس کے خلاف ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہو کہ نہیں تم جو جی چاہے کرو. لیکن آغا ہم نے تو سنا ہے کہ لوح محفوظ نام کی ایک چیز ہے کہ جس کے تحت ہمارے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ لکھ اٹھا ہے پہلے سے. تو ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ جب اگر پہلے سے ہی لکھ اٹھا ہے کہ کس انسان کی قسمت میں کیا ہے، وہ کیا عمل انجام لائے گا، تو پھر سزا یا جزا کا کنسیپٹ کہاں سے فٹ ان ہوتا ہے؟ دیکھیے، ایک بات ہے، دو چیزوں میں کنفیوژن نہ کریں. جی. علم اور مرضی، یا ہمارا کیا علم ہے، ہماری نالج انسانوں میں بھی ہوتا ہے. کسی حد تک جب ہم ٹیچنگ کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو ہمیں کلاس میں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں فرسٹ 10 میں آنے والے لڑکے کون ہیں، اور یہ کہ ٹاپرز میں 2-3 میں کن میں ہوگا. اب ہمارا اتنا ایگزیکٹ علم نہیں ہوتا جیسے اللہ کا ہے، مگر یہ نالج ہمیں رہتی ہے کہ اس کے اندر کون محنت کر رہا ہے اور کس کا نتیجہ اچھا آنے والا ہے. مگر کیا وہ ہماری اس تجربے یا ہماری اس نالج کی وجہ سے ٹاپ کرتا ہے یا وہ فرسٹ 10 میں آتا ہے؟ نہیں، وہ اپنی محنت کی وجہ سے آ رہا ہے. ہمیں ایک اندازہ ہے. اچھا، اس کی ایک مثال کسی عالم نے دی تھی کہ مثال کے طور پر ایک چیٹی ہے، وہ ایک تھریڈ کے اوپر چل رہی ہے. اس کا 1/3 حصہ آپ نے ریڈ کر دیا ہے، پھر 1/3 گرین کر دیا ہے، پھر 1/3 یلو کر دیا ہے. اب اگر وہ ریڈ زون سے نکل کے گرین پر جا رہی ہے تو اس کو نہیں پتا کہ ماضی میں کیا ہوا ہے. یعنی فطری بات ہے کہ وہ دادا کے وقت میں کیا ہوا تھا اور پردادا کے وقت میں کیا ہوا تھا، لیکن آپ کے سامنے وہ پورا تھریڈ دکھ رہا ہے کہ وہ ابھی ریڈ سے آئی ہے گرین پر اور گرین سے یلو پر جائے گی. آپ اس کے یلو پر جانے سے پہلے ہی جانتے ہیں کہ اب یہ گرین زون سے یلو زون میں داخل ہونے والی ہے. یہ آپ کی نالج ہے، مگر آپ اس چیٹی کو دھکا دے کے وہاں تک نہیں لے جا رہے ہیں، وہ اپنے آپ جا رہی ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ کسی چیز کا علم ہونا اللہ کو جیسے علم ہے، یا جس کو وہ غیب کا علم دے دے اس کو علم ہو جاتا ہے، وہ علم ذمہ دار نہیں ہوتا. نالج ایک الگ چیز ہوتی ہے اور مرضی الگ ہوتی ہے کہ ہم یہ جو چاہ رہے ہیں وہ ہم نے اس کو جس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک پوری بحث ہے عالم اسلام میں کہ انسان مجبور ہے کہ مختار ہے.
یعنی اس کے اوپر جبر ہے یا اس کے پاس اختیار ہے. تو اس جبر اور اختیار کی اس بحث میں وہ جو لوگ مان لیتے ہیں مجبور ہے تو بھائی کر ہی کیا, جو اس کو تو بنا ہی دیا گیا تھا ایسا, اسے تو ظالم قرار ہی دے دیا گیا تھا. تو یہ ہے ان بٹوین ایک بات چلی آتی ہے. اللہ کا علم ہونا ایک الگ شے ہے, اس کو علم ہے اور ہر چیز کا علم ہے, اس لیے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے, ورنہ یہ کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ آدمی دعا کرے, جب جو کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہے وہی ہوگا. تو یعنی کہ جو لوح محفوظ پہ جو چیزیں لکھی ہیں وہ ویریبل ہیں, وہ چینج نہیں, یہ بھی ہے, مطلب یہ بھی اللہ کے علم ہے کہ وہ بدل دے گا, کہ اس میں ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء یثبت, اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے, جو چیز چاہتا ہے ثبت کر دیتا ہے. یہ نہیں کہ اس کی نالج میں کوئی کمی آ رہی, چینج آ رہا ہے نا. دیکھیں میں جیسے مثال کر دوں, ہمارے یہاں ایک مسئلہ بدا ہے, پبلک جو ہم لوگ ہوتے ہیں ہمارے حساب سے نالج میں چینج ہوتا ہے, وہاں نہیں چینج ہوتا. جیسے مثال کے طور پر جناب موسیٰ کو بلایا تھا 30 دن کے لیے کہ 30 دن میں توریت دی جائے گی, اس کے بعد اللہ نے 10 دن کے لیے روک دیا. تو جو بنی اسرائیل تھے ان کو کنفیوژن پیدا ہوا کہ 30 دن میں آ جانا چاہیے تھا, نہیں آئے. مگر اللہ کو معاذ اللہ کنفیوژن نہیں, اس کو معلوم ہے کہ 30 دن کے لیے ہم نے کہا ہے اور ہم 40 دن میں دیں گے, پھر بڑھا دیں گے 10 دن کا پیریڈ, اس کے علم میں اپنی جگہ پر تھی. بات تو ویسی بات ہے کہ اس میں کوئی کنفیوژن خدا کو نہیں ہوتا ہے. ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے بات پوچھی گئی ہے کہ مولا جب اللہ کو جو چاہتا ہے وہ وہی کرے گا اور پہلے سے معلوم ہے تو ہم دعا کیوں کریں, ہمیں دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے وہ یہی چاہتا ہو اور اس کی مرضی یہی ہو, اور اس نے یہی لکھ رکھا ہو کہ جب تم دعا کرو گے تو وہ ایسا کرے گا. تو دعا بھی لکھی ہوگی کہ یہ آدمی جب پریشان ہو جائے گا دعا کرے گا تو میں یہ کر دوں گا. تو تمہیں کیا معلوم کہ اس بات کو اللہ نے دعا کے اوپر روک رکھا ہو. تو اس لیے وہ یہ نہیں کہنا ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے یا چینج, اس کا علم ایک الگ شے ہے, پوری بات ہے, اور باقی باتیں دوسری چیز ہیں. ہمارا علم ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ وہ ویسے ہی ہوگا. نہ جانے کتنی چیزوں کا علم ہم لوگوں کو ہو جاتا ہے, تھوڑی دیر کو مانیے, بالکل سیدھے سی بات. شام کو ایک خاص وقت ہوگا یہاں جب مغرب کی اذان ہوتی ہے, اس سے پہلے سورج ڈوب جائے گا. ہم لوگوں کا علم ہے نا کہ سورج ڈوب جائے گا, تو ہم لوگ ڈبو رہے ہیں سورج کو. سورج ڈوبے گا اپنے آپ, یہ ہماری نالج یہ ہے کہ صبح کے وقت نکلے گا سورج, شام کو ڈوب جائے گا. یہاں اتنے بج کے اتنے ہمارا کیلکولیشن ہے کہ اتنے بج کے اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پر سورج ڈوبے گا, یہ کیلکولیشن ہے, مگر ہماری وجہ سے نہیں ڈوب رہا. تو نالج کو اور اس مرضی کو, دونوں چیزوں کو بائیفرکیٹ کریں, ان کو الگ رکھنا چاہیے. جی, اگر آپ جو مرضی کی بات کر رہے ہیں, اسی پہ ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہیں گے کہ ہم جب بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ. کوئی چیز کا ارادہ کرتے ہیں اور کہ ہم یہ کریں گے تو کہتے ہیں انشاءاللہ ایسا کریں گے. تو اس میں یہ ظاہر تو ہو رہا ہے کہ ہماری مرضی ہے, لیکن ہم کہہ رہے ہیں انشاءاللہ یعنی اللہ کی مرضی ہوئی تو اس میں ایکچولی ہم یہ ہمارا اختیار ہے جو ہم اسے استعمال کر رہے ہیں ود دا انٹینشن کہ یہ پروردگار کی مرضی ہوگی تو ہی یہ کام ہو پائے گا. دیکھیے ایک چیز آپ غور کر لیجئے, اندازہ ہو جائے کہ ہیومن بینگ پرفیکٹ نہیں ہوتے, اور پرفیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے ضروری نہیں کہ جو بات آپ چاہ رہے ہیں, جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر ہی لیں, نہیں ہوتا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جیسا آدمی ایفرٹ کرتا ہے عموماً اس کا نتیجہ ویسے ہی نکلتا ہے, اور یہ ہم سب انسان اپنی ظاہری زندگی میں اسی کو سمجھتے ہیں. اچھا, اگر اللہ نے طے کیا ہے کہ رات کو کھانا ملے گا تو پھر رات میں کھانا ملنا ہے, تو پھر آٹا لانے کی ضرورت نہیں, روٹی پکانے کی ضرورت نہیں, چولہا جلانے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ اگر اس نے طے کیا ہے کہ کھانا ملے گا تو کھانا مل جائے گا. اگر تو اس پر ہم لوگ بلیو کرتے ہیں, یعنی یہ دنیا جو ہے اللہ نے بنائی کاز اور ایفیکٹ کی دنیا ہے. کاز ہوگا تو اس کا ایفیکٹ پروڈیوس ہوگا. عام طور پر یہ کہ بھائی کوشش کرو, جو جیسی کوشش کرو گے ویسا نتیجہ اللہ دے گا. لیکن ایک بات جو ہم لوگوں کو سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ کبھی کبھی کاز ہوتا ہے مگر ایفیکٹ نہیں ہوتا, اور کبھی کبھی ایفیکٹ ہو جاتا ہے کاز نہیں ہوتا. یہ اللہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے. جیسے میں آپ سے کہوں کاز تھا اور ایفیکٹ نہیں ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا, آگ کا کام ہے جلا دینا. پھینکنے والے اتنے مجبور ہو گئے تھے کہ ان کو ایک پروسیس منجنیق کہلاتی تھی, اس میں رکھ کر کے اچھال کے پھینکا گیا کہ وہاں جائیں. آگ کے قریب لوگ نہیں جا پا رہے تھے, مگر حضرت ابراہیم کو اس آگ نے نہیں جلایا. کاز موجود تھا جلنے کا, ایفیکٹ نہیں ہوا. اب الٹی بات ہے
جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے آج کی دنیا میں، حضرت آدم و حوا کو چھوڑ دیجئے، اس کی ایک ماں ہوتی ہے، اس کا باپ ہوتا ہے، چاہے وہ جائز طریقے سے پیدا ہو رہا ہو چاہے ناجائز، بایولوجیکلی ایک مرد اور ایک عورت کی ضرورت ہے بچے کی پیدائش میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا اپنی طاقت و قدرت سے، تو یہاں پر کاز نہیں تھا مگر ایفیکٹ پروڈیوس ہو گیا۔ تو یعنی اللہ کی جو طاقت اور قوت ہے وہ ایک ایسی طاقت رکھتا ہے کہ بھئی اگر اتفاق سے وہ چانس نہ ہوا، ہم اس اچھا بہت سے لوگ میں ابھی بچوں ہی کے سلسلے میں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں بیوی اور شوہر ایک دوسرے بالکل فٹ ہیں، بچہ نہیں ہو رہا ہے، تو پھر اب یہ بتائیے کہ وہ اگر ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتے ہیں تو کر دیں۔ اب میں نے کہا میں صبح آؤں گا، صبح طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اٹھ ہی نہیں پا رہا ہوں، جس میں درد ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ کا مطلب ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ سے اپنا رابطہ رکھتا ہے کہ بھئی یہ ہوا تو میں ایسا کروں گا۔ اسی لیے دیکھیے جنگ خیبر کے موقع کے اوپر اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ انشاءاللہ کل میں علم اس کو دوں گا، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہو چکی ہے، وحی ہو چکی ہے کہ کل علم اس کو دوں گا جو کرار و غیر فرار ہوگا، بڑھ کے حملہ کرنے والا ہے، اور جس کو اللہ اور رسول دوست رکھتے ہیں، جو اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہے نہیں پلٹے گا جب تک فتح نہ کر لے۔ تو جب اللہ کے حکم سے آ گیا تو انشاءاللہ کی ضرورت نہیں کہ وہ، اور جب نہیں ہے تو بھئی چانس کی بات ہے، اتفاق سے یعنی ہم فیل کر جائیں۔ تو اس لیے کہتا یہاں اب میں تمام ناظرین کے لیے بھی اور آپ سے بھی کہتے چلیں، ہم لوگ انشاءاللہ کو ایک اسکیپ بناتے ہیں، بالکل کرنا نہیں ہوتا، کہتے ہیں انشاءاللہ، یعنی وہ انہوں نے بلایا ہے اپنا کھانے کے اوپر یا اپنے فنکشن میں بلایا، ہم کو جانا نہیں ہے، انشاءاللہ حاضر ہوں گے، یعنی مطلب جب آپ کے دل میں اس وقت ارادہ ہی نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ کیا ہے؟ انشاءاللہ تو تب ہو جب آپ کا ارادہ ہے اور اتفاق سے وہ نہ ہو پائے، یہ چانسز ہیں کہ نہیں ہو پایا، کیونکہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے خود فرمایا میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے اللہ کو پہچانا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ اچھا میں کہتا ہوں اللہ کے رسول کا کیا ارادہ تھا، وہ کیا چاہتے تھے؟ ساری دنیا نیک ہو جائے چاہتے تھے کہ نہیں چاہتے تھے؟ مگر کس حد تک کامیابی رہی ہو کس حد تک نہیں رہی، تو یہ جو بھی چاہتے، امام حسین آخر تک کربلا میں سمجھانا چاہتے تھے کہ باطل کو اور یہ جو ظالم طاقتیں تھیں ان کو ہوش آ جائے، یہ سمجھ جائیں، نہیں سمجھے، تو اس حساب سے ان کا تو ارادہ یہ تھا کہ یہ نیک ہو جائیں، ان کے خطبوں سے وہ نہیں ہوئے۔ تو اصل میں طاقت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، انسان اللہ سے رجوع کرے، وہ انشاءاللہ کے معنی یہ نہیں کہ ہمارا ہی کوئی طاقت نہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، مگر وہ وہی کہ پروردگار عالم نے اس کو اس منزل تک پہنچانے کے لیے کیا ہوگا تو ہو جائے گا، نہیں ہوا ہے تو بھئی ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جی آغا، آپ سے جب ہم یہ بہت اتنا انٹرسٹنگ ڈسکشن لے رہے ہیں کہ اس پہ جتنے سوال ہم کرتے جائیں اتنا زیادہ، لیکن ہم کم سوالات لے کے اس لیے حاضر ہوئے کہ کنفیوژن نہ پیدا ہو، کہ لوگوں کو جتنا سمجھ میں آئے اتنا بہتر ہے۔ یہ ایک سوال ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 میں خداوند عالم کہتا ہے پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور راہ دکھاتا ہے جسے چاہے، اور وہی عزت اور حکمت والا ہے۔ اگر اس آیت کو ہم لٹرلی سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ پری ڈیسٹینیشن کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ اگر جسے بھی عزت دینا چاہے تو اسے ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہے تو وہ اللہ کی طرف سے۔ تو اگر ہدایت اور گمراہی، اگر اس آیت کو لٹرلی اگر ہم پکڑ رہے ہیں کہ اگر گمراہی اور ہدایت دونوں اللہ کی ہی طرف سے ہے تو پھر انسان کا کیا قصور، پھر وہ کس لیے سوالات میں گھرے گا؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، وہ قرآن خود ہی کہہ رہا ہے کہ یہ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے قرآن اور بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے یہ شاید فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، دونوں کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے جیسے کتاب کو سمجھنے کے لیے ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے قرآن کو سمجھنے کے لیے محمد و آل محمد کی ضرورت ہے کہ وہ اس بات کو پبلک سمجھ جائے۔ اب میں ایک مثال آپ کو چھوٹی سی دے دوں۔ کتنی بحث ایک زمانے میں مفسرین میں ہو گئی کہ اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ آپ عبادت کرتے رہیے حتیٰ اتاک الیقین، یہاں تک یقین۔ تو اب وہ یہ کہ بھئی اللہ یا رسول اللہ تو آخری لمحے تک اللہ کی عبادت کرتے رہے تو یعنی یقین ہی نہیں پیدا ہوا، ایسی بات ہے۔ تو چھٹے امام سے پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا یقین کے معنی یہاں موت کے ہیں، جب تک موت نہ آ جائے عبادت کرتے رہیے، اٹ از ایز سرٹن ایز ڈیتھ، جیسے کہی جائے۔ تو ویسی بات ہے۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ اگر میں کمپیئر کر دوں آپ کو کہ میں اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اب ہمارے کلاس کے لڑکے، ہم نے انٹرنل ٹیسٹ لیا، اب ایک لڑکے نے قاعدے سے جوابات نہیں لکھے، ایک نے لکھے، جس نے قاعدے سے جوابات نہیں لکھے میں نے فیل کر دیا اس کو،
جی اسے میں نے فرسٹ کلاس نمبر دے دیے، اور میں کہتا ہوں میں جس کو چاہتا ہوں فیل کرتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں پاس کر دیتا ہوں. مگر وہ میں نے نمبر دیا ہے چونکہ اللہ عادل ہے، عدل کرنے والا ہے، جسٹس کرنے والا ہے، تو وہ کوئی غلط کام کرتا نہیں ہے. چونکہ اس نے ہدایت کو اختیار نہیں کیا، گمراہی اور کی طرف بڑھا، تو پروردگار نے کہا جاؤ. اچھا دوسری بات ایک غور کیجیے گا کہ پروردگار عالم جو کہتا ہے نا کہ اللہ، جہاں پر آپ آیت الکرسی پڑھتی ہیں جی تو اللہ کون ہے کہ وہ جو مومنین ہیں، جو اس پر ایمان لانے والے ہیں، ان کو گمراہی سے کھینچ کر کے اور طاغوت سے ہٹا کر کے روشنی میں لاتا ہے، اور طاغوت اور وہ طاغوت جو ہے ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں. یہ ان کا ہے. ایکچولی بالکل اس زمانے میں ایک زمانہ تھا ہمارے یہاں جو چھوٹی جگہیں ہوتی تھیں، وہاں مجلسیں شام کو ہوتی تھیں رات میں، تو خواتین اور یا مرد جو ہوتے تھے اپنی اپنی لالٹینیں لے کے جاتے تھے. انہوں نے لالٹین لے جا کے وہاں رکھ دی، اور لالٹین رکھنے کے بعد روشنی ہو گئی، مجلس ہوئی، سب لوگ اپنی لالٹین لے کے چلے گئے. جیسے ہی لالٹینیں گئی اندھیرا ہو گیا. یعنی ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، خیر اللہ کی طرف سے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہدایت اور خیر کے ذریعے کو کھینچ لیا تو اندھیرا ہو جائے گا اپنے آپ. وہ ایکچولی وہ اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ تم اگر ہدایت کے راستے پر آ بھی رہے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ یہ سب تمہارا کمال ہے. ہم تمہیں بار بار ہدایت دیتے رہتے ہیں. کبھی تمہیں جھٹکا لگ جاتا ہے، اس میں ہدایت ملتی ہے، کبھی تمہیں توجہ دلا دیتے ہیں. تمہیں جو ہم نے انٹرنل سسٹم دیا ہے، تمہارا ضمیر کانشیس تمہیں مجبور کرتا رہتا ہے. تو ہدایت خدا کی طرف سے، اور اگر خدا نے ہدایت نہیں دی تو پھر تو گمراہی اپنے آپ آٹومیٹیکلی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے بھی ہے اس کے اندر، یعنی جو کہیں کہ آپ لوگ تو سمندر کے کنارے رہنے والے لوگ ہیں، اگر ایک بوٹل ہے اور اس کو میں بالکل ایسی کارک لگا دوں کہ اس کے اندر پانی نہ جائے، اسی بوتل کو سمندر میں پھینک دوں، پوری زندگی سمندر میں پڑی رہے گی لیکن ایک بوند پانی اس کے اندر نہیں جائے. لیکن اگر ذرا سا رساؤ ہو جائے کہیں سے تو یہی سمندر جو ہے وہ اس کے اندر انفیوز ہو جائے گا، پانی اس کے اندر دھیرے دھیرے بوتل میں بھر جائے گا. اللہ تعالیٰ بھی کا جو سمندر رحمت ہے وہ پھیلا ہوا ہے، چاروں طرف پھیلا ہوا ہے. اب بندہ خود اس کے اوپر ڈانٹ لگا کے بیٹھ جائے اپنے دل کے اوپر، اپنے قلب پر، اور ایمان کی طرف متوجہ نہ ہو تو گمراہی اسی کی طرف سے. یہ نہیں کہ قرآن نے گمراہ کر دیا، قرآن نے تو کہا تم نے ہدایت کو قبول نہیں کیا ہے. جس اللہ نے ابلیس سے سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا، فرشتوں سے بھی کہا تھا، فرشتوں نے کر دیا، ابلیس نے نہیں کیا. اپنی رائے، اپنی طاقت اور اپنی فکر کو اس نے اللہ کی فکر کے سامنے رکھا. اس لیے وہ گمراہی ابلیس کی اپنی تھی، نہ کہ اللہ نے چاہا ہی یہی تھا کہ وہ گمراہی اختیار کرے. جی اگر ابلیس کی بات ہوئی تو اسی سے حوالے سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، ایک تو ابلیس کی خلقت، جب یہ ایک فرشتہ تھا، ایک جن تھا، اور اس نے کتنے ہزاروں سال عبادتیں کی اور اپنے رینک میں وہ اوپر ہی جا رہا تھا جتنا ہم نے پڑھا ہے. لیکن پھر اس نے ایک ڈس اوبیڈینس کی، انکار کیا سجدہ کرنے سے جناب آدم کا، جو اللہ کا حکم تھا، اس حکم سے اس نے انکار کیا، تو اسے ہم جانتے ہیں کہ اس کا کیا حشر ہوا. اور پھر ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ابتدا سے لے کے اب تک جتنے جو ہم ماڈرن ہسٹری میں دیکھتے ہیں کہ ہولوکاسٹ ہوا اور ورلڈ وار 1-2، جتنے بھی جو ایٹراسٹیز ہوتی ہیں لوگ، یا ہیروشیما ناگاساکی میں جو ہوا، جو اتنی بڑی بڑی تباہیاں پیش آئیں، تو یقیناً یہ پری ڈیسٹینڈ تو تھا، یہ اللہ کے علم میں تو تھا کہ یہ ایسا ہونے والا ہے دنیا میں. تو آپ بے شک مصلحت پروردگار سمجھنے کی ہم قوت نہیں رکھتے، لیکن اگر ایک جسٹ ایک آؤٹ آف کیوریوسٹی اگر ہم سمجھنا چاہیں کہ اگر اتنی تباہیاں پہلے سے ہی لکھی ہوئی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں نہیں کچھ ایسا کیا کہ یہ تباہیاں یہ نہ ہو، اتنی ساری جانیں نہ ہلاک ہوں؟ دیکھیے ایک بات یہ سمجھیے کہ اول تو یہ کہ وہ جن تھا ابلیس، اس کے عبادتوں کی وجہ سے فرشتوں کی سفارش پر اس کو اوپر بلا لیا گیا تھا. جب اس کی قوم پر عذاب آیا، وہاں وہ نمازیں پڑھتا رہا، یہ اس کو اپنے بارے میں خیال تھا کہ میں نے اتنی نماز اتنے سال میں پڑھی اور اتنے رکوع کیے ہیں. جو اللہ کو کبھی بھی غرور اور گھمنڈ پروردگار نے پرائیڈ کو پسند نہیں کیا، یہ تھا اس کے پاس. اسی لیے اس کے سامنے ایک امتحان کی صورت حال آئی اور یہ اس کو پیش آیا، جس پر اللہ نے کہا یعنی جو گویا اتنی اونچی جگہ پر رہا ہو، عرش پر رہا ہو، جس کو اتنے موقع ملے ہوں، جب جانتا رہا ہو، اور اس کے بعد وہ اس نالج کے بعد بھی اس طرح کا بیہیویئر کرے، تو اللہ نے اس کو سزا دی. ابھی دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، مطلب مختلف چیزیں ہو رہی ہیں، یہ نہیں، جب اللہ نے امتحان میں اتار دیا تو دیکھیں جب ہم لوگ ایگزامینیشن دیتے تھے ہمارے پاس کاپیاں اور قلم آ جاتے تھے، تو پھر ہمارے ہی استاد اگر ہم غلط بھی لکھ رہے ہوتے تو کبھی ہمیں کریکشن نہیں کرواتے تھے. اب کاپی لکھو بعد میں دیکھیں گے. اچھا جس چیز کو آپ بہت بڑا سمجھ رہی ہیں
کہ ہیروشیما کا پورا شہر, اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, وہ چاہے ابھی پورا ہیروشیما ویسے ہی زندہ ہو جائے. بے شک. نہ مطلب دنیا میں اگر ہم ایک بم سے کچھ اڑ بھی گیا ہو, کوئی اسکول یا کوئی اسپتال ختم کر دیے جائیں تمام کے لوگ, تو پروردگار عالم کے لیے کیا ہے, وہ حساب ظالم کا بھی حساب کر لے گا, مظلوموں کا بھی حساب کر دے گا. یہ تو وہ مجبور ہو جس کے پاس طاقت نہیں ہے. قدرت تو اللہ کے پاس موجود ہے, وہ جب چاہے کریٹ کر سکتا ہے اور جس کو چاہے اٹھا سکتا ہے. اس کے نمونے ہم کو مل چکے ہیں نبیوں کے یہاں کے, نبیوں نے زندہ بھی کر دیا لوگوں کو, خود بھی نبی 100 سال سونے کے بعد زندہ ہو گئے جناب عزیر. تو اس لیے اللہ کے لیے ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کتنے لوگ مر گئے, مطلب کورونا کی بیماری پھیلی ہوئی ہے, پریشانی ہم سب لوگوں کو, اللہ اس کو دور کرے. لیکن یہ بتائیے کہ اس بیماری سے پروردگار عالم پر کیا اثر پڑا, مر جائیں لوگ, 1 کروڑ آدمی مر جائیں, 2 کروڑ آدمی مر جائیں, پھر پیدا کر دے گا, نئے لوگ آ جائیں گے. اچھا ہمارا امتحان اتنے ہی میں ہو گیا, اگر کسی آدمی کو 24 سال کی عمر میں موت آ گئی تو اللہ نے 24 سال میں ہمارا امتحان کر لیا, تو وہاں ہو گیا. جس کی 80 سال پر موت ہوئی اس کا حساب 80 سال پر ہو گیا. تو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ وہ ہولوکاسٹ ہو گیا تو اس کے لیے کوئی پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے, ہو جائے. اس ظالم کا بھی امتحان ہو گیا ہے, مظلوموں کا بھی ہو گیا ہے, جب موقع پڑے گا تو دیکھ لیا جائے گا. جی یہ کہا جا رہا ہے. آغا آپ کا بہت بہت شکریہ, آج آپ نے ایک بہت ہی انلائٹنگ ڈسکشن ہمارے ساتھ کیا, اور ہم کافی حد تک ہم مطمئن ہیں جو ہم نے جوابات آپ کے سنے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے, اور اگر آپ کے پاس کچھ ڈاؤٹس ہیں تو آپ ہمیں لکھ بھیج سکتے ہیں minislam@gmail.com پر. آغا آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ. میں بھی آپ سب کا شکر گزار ہوں. ناظرین یہ تھی ہماری آج کی پیشکش. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے یعنی گلنار فاطمہ کو اور چینل ون کی ٹیم کو دیجیے اجازت. شکریہ, خدا حافظ.